ایران کو تسخیر کرنا ناممکن کیوں ہے؟ ایرانی جنگ کیسے پوری دنیا کی معیشت کو تباہ کر سکتی ہے؟ السلام علیکم دوستو، میں ہوں حسن نقوی اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے ملک کے جس کا نام سنتے ہی بڑی بڑی طاقتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح پہچانا، ایران۔ دوستو، یہ ایران وہی ملک ہے جو صدیوں سے اپنی بے مثال تاریخ، حیرت انگیز تہذیب اور ناقابل یقین جغرافیائی اہمیت کے سبب دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ ایران نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ پوری دنیا کی سیاست میں ایک عام کھلاڑی ہیں۔ لیکن کیا کبھی آپ نے یہ سوچا کہ آخر کیوں ایران کو آج تک کوئی فتح نہیں کر سکا؟ امریکہ جیسی سپر پاور اور مغربی دنیا کی تمام تر کوششوں کے باوجود ایران ابھی بھی مضبوط اور ناقابل تسخیر کیوں ہے؟ اور آخر امریکہ اور مغربی ممالک ایران پر براہ راست حملہ کرنے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ اور ایران پر حملہ کیسے پوری دنیا کی معیشت کا خاتمہ کر سکتا ہے؟ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام سوالوں کا تفصیل سے جائزہ لیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک دیکھنا مت بھولیے گا۔ ناظرین گرامی، ایران کا جغرافیائی محل وقوع ایسا ہے کہ اسے دنیا کے نقشے پر ایک منفرد اور انتہائی اہم مقام حاصل ہے۔ ایران 3 براعظموں کو یورپ، ایشیا اور افریقہ کی سنگم پر واقع ہے، جس کی وجہ سے یہ ہمیشہ ہی عالمی طاقتوں کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتا رہا ہے۔ ایران کی سرزمین کو روڈ آف دی ورلڈ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں سے گزر کر بڑے بڑے تجارتی اور عسکری راستے براعظموں کو آپس میں ملاتے ہیں۔ ایران کے ساتھ مختلف ممالک کی سرحدیں ملتی ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں اس کی سرحدیں پاکستان اور افغانستان سے ملتی ہیں، جبکہ مغرب میں ایران اور ترکی اس کے ہمسائے ہیں، جبکہ مغرب میں عراق اور ترکی اس کے ہمسائے ہیں۔ شمال کی جانب ترکمانستان، آرمینیا اور آذربائیجان ایران سے متصل ہیں، لیکن جنوب میں خلیج فارس اور خلیج عمان ہے۔ لہٰذا ان سمندری سرحدوں کی وجہ سے ایران کو سمندر کے ذریعے بھی وسیع رسائی حاصل ہے اور اسے سمندری کنگ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے قبضے میں سمندر کا ایک ایسا راستہ ہے جو دنیا کی توانائی کی سپلائی کے لیے انتہائی عام ہے۔ جی ہاں، اسٹریٹ آف ہارمز۔ یہاں سے دنیا کی 20% تیل اور 25% مائع گیس کی سپلائی گزرتی ہے۔ اگر ایران کسی جنگ کی صورت میں اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کر دیتا ہے تو دنیا کو سنگین معاشی اور تصویراتی نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بڑے بڑے ماہرین خوف زدہ ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو اسٹریٹ آف ہارمز کے ذریعے جانے والے تیل کی بندی سب سے پہلا اور بڑا اثر تیل کی قیمتوں پر ہوگا۔ تیل کی عالمی فراہمی میں رکاوٹ آنے کی وجہ سے تیل کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں گی، جو بین الاقوامی معیشت کے لیے ایک بڑا دھچکا ثابت ہوگا۔ خاص طور پر وہ ممالک جو تیل کی درآمدات میں انحصار کرتے ہیں، جیسا کہ یورپ، جاپان، بھارت اور چین، انہیں توانائی کے شدید بحران کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تیل کی بندش اور بڑھتی قیمتوں کی وجہ سے پوری دنیا میں فضائی سفر، صنعتی پیداوار اور ٹرانسپورٹس جیسے عام شعبے اس بحران سے شدید متاثر ہوں گے۔ ایران کی یہ حرکت پورے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کا باعث بنے گی۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور کویت جیسے ممالک جو اپنے تیل کی برآمدات کا بڑا حصہ اس راستے سے کرتے ہیں، انہیں شدید نقصانات اٹھانا پڑیں گے۔ اس کے علاوہ مغربی ممالک اور ایشیائی طاقتیں ایران کے اس اقدام کو برداشت نہیں کر پائیں گی، کیونکہ یہ نہ صرف عالمی معیشت کو دھچکا دے گا بلکہ توانائی کی قلت بھی پیدا کرے گا، جو کہ جدید دنیا کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ دوستو، اس لیے ایران کا یہ اقدام ایک عالمی بحران کو جنم دے سکتا ہے، جس کا اثر دنیا کے ہر کونے تک محسوس کیا جائے گا۔ لہٰذا اسٹریٹ آف ہارمز کی بندش صرف ایران اور اس کے مخالفین کے درمیان جنگ میں بلکہ پوری دنیا کو اقتصادی اور تجارتی لحاظ سے ہلا کر رکھ سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی طاقتیں ایران کے ساتھ کشیدگی کے باوجود اسے چیلنج کرنے سے گریزاں رہتی ہیں، کیونکہ یہ طاقتیں جانتی ہیں کہ ایران کی جغرافیائی اہمیت اس لیے انتہائی طاقتور اسٹریٹجک پوزیشن میں رکھتی ہے۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ ایران کی دفاعی حکمت عملی کا محور اس کا شاندار قدرتی جغرافیہ ہے، جس نے ہمیشہ سے ایران کو ایک ناقابل تسخیر قلعے کی شکست دی ہے۔
ایران کے دفاعی نظام میں سب سے بڑا کردار اس کے پہاڑی سلسلوں کا ہے۔ یہ پہاڑی ایران کی سرحدوں کو ایک مضبوط اور قدرتی ڈھال فراہم کرتی ہیں جو دشمنوں کے لیے مستقل چیلنج بنے ہوئے ہے۔ زاگرس پہاڑ جو مغرب میں عراق سے شروع ہو کر جنوب میں خلیج فارس تک پھیلے ہوئے ہیں، ایران کے دفاعی حکمت عملی میں ایک خاص عنصر ہے۔ ان پہاڑوں کے پرچ راستے اور دشوار گزار وادیاں کسی بھی دشمن فوج کے لیے ایک بڑا امتحان ہے۔ یہ علاقے نہ صرف ایران کے مغربی اور جنوبی حصے میں دشمن کی فوجوں کے لیے ایک دیوار کا کام کرتے ہیں، بلکہ ان کے جغرافیائی پیچیدگیاں کسی بھی حملہ آور کے لیے شدید مشکلات پیدا کر دیتی ہیں، اور اس کی ایک مثال 1980 کی ایران عراق جنگ ہے۔ ناظرین، صدام حسین نے اس وقت ایران پر حملہ کیا اس امید کے ساتھ کہ وہ ایران کے مغربی علاقوں پر قبضہ کر کے انقلاب کو کچل سکے گا، لیکن زاگرس پہاڑوں نے ایران کی فوج کو کئی سال تک روکے رکھا۔ یہ جنگ 8 سال تک جاری رہی، لیکن صدام حسین کی فوج زاگرس پہاڑوں کو عبور کرنے اور ایران کے اندر گہرائی تک پہنچنے میں ناکام رہی۔ یہاں تک ایران نے عراقی افواج کو واپس دھکیل دیا اور جنگ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئی۔ ایران کے اکاؤنٹ دفاعی دیوار اس کا شمالی البرز پہاڑی سلسلہ ہے جو کیسپین کے کنارے سے شروع ہو کر ایران کے مرکزی علاقوں تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ پہاڑ شمالی سمت سے ایران کی دفاع میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور اس خطے میں فوجی نقل و حرکت کو مشکل بنا دیتے ہیں۔ ایک اور عام عنصر جس کی 2500 کلومیٹر طویل ساحلی پٹی ہے جو خلیج فارس اور بر امان سے جڑی ہوئی ہے۔ خلیج فارس میں واقع ہرمز دنیا کی عام ترین آبی گزرگاہوں میں سے ایک ہے اور ایران کی فوجی طاقت کا ایک بڑا حصہ اس علاقے کی حفاظت کے لیے تعینات ہے۔ اگر کبھی عالمی طاقتیں ایران کے خلاف کوئی بڑی فوجی کارروائی کرنے کی کوشش کریں تو ایران اپنی بحری طاقت کے ذریعے اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کر سکتا ہے، جس سے دنیا بھر میں تیل کی فراہمی میں خلل پڑے گا۔ ایران کی جغرافیائی رکاوٹیں، خاص طور پر پہاڑی سلسلے اور سمندری راستے، اسے دنیا کے بڑی طاقتور ملکوں کے خلاف ایک ناقابل تسخیر دفاعی طاقت بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مغربی ممالک ایران پر براہ راست حملہ کرنے سے گریز کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ایران کے خلاف کوئی بھی جنگ بڑی جانی اور ملکی قیمت پر بہت بڑا اس کا نقصان ہوگا۔ معزز دوستو، ایران جیسے کبھی فارس کے نام سے جانا جاتا تھا، دنیا کی ان چند تہذیبوں میں سے شامل ہے جس نے صدیوں تک انسانی ترقی اور طاقت کی بنیاد رکھی۔ یہ ملک محض ایک زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ تہذیبوں کی ایک داستان ہے جو 4000 سال قبل مسیح سے لے کر آج تک اپنی اہمیت اور ثقافت کی شمع جلائے ہوئے ہے۔ ایران کی سرزمین پر جب بڑے بڑے عظیم بادشاہوں نے حکمرانی کی، تب فارس کی سلطنت نے دنیا کی بڑی طاقتوں کے ساتھ نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ عالمی سیاست اور طاقت کی تاریخ کو بھی بدل کر رکھ دیا۔ ایران کی تاریخ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ملک کبھی کسی کے زیر تسلط نہیں رہا۔ رومی سلطنت سے لے کر منگولوں اور پھر جدید دور کی روسی اور امریکی طاقتوں تک ہر بڑی سلطنت نے ایران پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار ایران نے ثابت کیا کہ صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک جذبہ ہے، یہ ایک طاقت ہے۔ ہر حملہ آور یہاں آ کر ٹھہر گیا، ہر بڑی فوج یہاں کی مٹی سے ٹکرا کر بکھر گئی، اور یہی وجہ ہے کہ جو ایران کو دنیا کی نظروں میں آج بھی ایک ناقابل تسخیر طاقت بنا دی ہے۔ لہٰذا آج ایران اس تاریخ کا وارث ہے جس کی جڑیں اتنی گہری ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے ہلا نہیں سکتی۔ یہ صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک ایسا خطہ ہے جو اپنی تہذیب، عظمت اور جنگی صلاحیتوں کی بنیاد پر دنیا کی بڑی طاقتوں کے سامنے ایک چٹان کی طرح کھڑا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ایران ہمیشہ عالمی سیاست میں ایک نمایاں کردار ادا کرتا رہا ہے۔ ناظرین، آخر میں آپ بتائیں کہ کیا واقعی ایران ایک ناقابل تسخیر طاقت ہے یا مستقبل میں اسے کوئی چیلنج کر سکتا ہے؟ کمنٹ میں اپنی رائے دیں۔ آپ ایران کی اس جغرافیائی اور فوجی طاقت کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن دبائیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ایسی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ تازہ ترین خبروں اور تبصروں کے لیے ہمیں جوائن کیجیے۔ اگر آپ حالات حاضرہ سے مکمل آگاہی رکھنا چاہتے ہیں تو نقوی میڈیا نیوز چینل کے واٹس ایپ چینل پر شامل ہونے کے لیے جوائن لکھ کر اس واٹس ایپ نمبر پر میسج کریں 0309107462۔